ایک مرتبہ کا ذکر ہے، کچھ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، حضور، اس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں؟ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے پچھلے لوگوں کی مصیبتوں کا موازنہ کرو، تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسی محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ تھیں اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسرائیل میں ایک عورت تھی، عورت کا نام سارہ تھا، کے 7 بیٹے تھے۔ اس ملک میں وہ رہتی تھی، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم اور جابر تھا، لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ ظالم بادشاہ نے سب سے پہلے بڑے لڑکے کو بلوایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ مرد مجاہد نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا، اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا، کھاؤ۔ اس نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، اللہ عز و جل کی حرام کی گئی اشیاء کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا، اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ بادشاہ نے اس سے چھوٹے کو بلایا اور کہا، گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ذلیل و کمزور ہے، اللہ عز و جل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ مجھے اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ جو ظالم بادشاہ نے حکم دیا، اسے بھی سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی۔ اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا، اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے، اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا۔ اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، تم من پسند کی زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا، اے میرے لخت جگر، تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے، تجھ پر میرے 2 حق ہیں۔ طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا، کیونکہ تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب تو پیدا ہوا تو تو بہت زیادہ کمزور تھا، تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی سخت محبت کی وجہ سے یہ 4 سال دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ عز و جل اور احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، تو میں نے تجھ پر کیا، تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا، جو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، لیکن اللہ عز و جل کا شکر ہے، اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی، کہا، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس کے بیٹے کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، خدا عز و جل کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہ کھاؤں گا جسے اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، اس ظالم و جابر بادشاہ نے
مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا، ذرا یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، کیا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو میں نے تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے؟ بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، صرف ایک لقمہ ہی کھا لے، میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، جو تو کہے گی میں وہی کروں گا، صرف ایک لقمہ کھا لے، عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اب تو یہ چاہتا ہے میں تیرے کہنے پر اللہ عز و جل کی نافرمانی بھی کروں؟ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں، خدا عز و جل کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی اللہ عز و جل کی حرام کردہ کسی چیز کو نہیں کھاؤں گی۔ سن کر اس صفا کو ظالم بادشاہ نے اس عظیم ماں کو بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ سبحان اللہ عز و جل، سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں تو گنوا دیں، لیکن اللہ عز و جل کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔